السلام علیکم۔ آج دوستو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے 3 آدمیوں کی کہانی۔ چلیے ویڈیو کی اور سنیے 3 آدمیوں کی کہانی کے بارے میں۔ حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کی ایک کہانی بیان فرمائی ہے۔ ایک دن جب وہ ٹہلنے کے لیے باہر نکلے تو ایک طوفان نے انہیں ایک پہاڑی غار میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ہواؤں کے جھگڑ اور طوفانی بارش سے پہاڑ پر سے ایک بڑی چٹان پھسلتی ہوئی نیچے آ گئی اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ غار کا دہانہ کچھ لمبا چوڑا تھا، اس لیے وہ چٹان سے بالکل بند ہو گیا اور وہ 3 آدمی اس غار میں بند ہو گئے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور اس اندھیرے غار سے نکلنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا، اپنی زندگی کے ان نیکی کے کاموں کو یاد کرنے کی کوشش کرو جو تم نے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے انجام دیے ہوں، اور ان کے واسطے سے اللہ کو پکارو، دعا کرو۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک نے کہنا شروع کیا، اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے ہو گئے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کا مجھے پیٹ پالنا تھا۔ ان کی پرورش کے لیے روزی کمانے کی غرض سے میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ہر روز گھر واپس آنے پر میں ان جانوروں کا دودھ نکالتا اور اپنے بچوں کو کچھ دینے سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پینے کو دیتا۔ لیکن ایک دن میں شام کو بہت دیر سے گھر لوٹا۔ میرے ماں باپ اس وقت تک سو چکے تھے۔ میں نے روزانہ کی طرح دودھ نکالا اور اس سے لے کر ان کے پاس گیا۔ میں نے ان کو جگانا نہ چاہا کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ میں ان کے پاس کھڑا رہا کہ شاید کسی وقت جاگ جائے اور دودھ پی لے، لیکن وہ نہ جاگے۔ پوری رات اسی طرح گزر گئی اور میں صبح تک دودھ لیے ان کے پاس کھڑا رہا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے راہ کھول دے تاکہ ہم اس میں سے پھر ایک بار کھلے آسمان کو دیکھ سکیں۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور پتھر غار کے دہانے پر سے تھوڑا سا ہٹ گیا، جس سے انہیں دن کی روشنی نظر آنے لگی۔ دوسرے اور تیسرے آدمی نے بھی اپنے اپنے نیک کام بیان کیے۔ پتھر بلا کر پورا ہٹ گیا اور وہ غار سے نکل کر خیریت سے اپنے گھروں کو جا سکے۔ یہ تھی آج کی بات جو میں نے شیئر کی آپ کے ساتھ۔ دوستو، اگر اس چینل پہ نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی اور ایک ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔